خوش آمدید۔ احساس فاؤنڈیشن کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ڈاکٹر سعید عمران مدود۔ ناظرین، آپ ہمیں ARY نیوز پر دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 گھنٹے سے۔ اب ہمیں ARY QTV کے ناظرین نے بھی جوائن کیا ہے۔ ARY QTV ایشیا پر بھی اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ARY نیوز پر آپ ہمیں USA میں، UK میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں اور دیگر یورپی ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں اس دوران ہمیں جوائن کیا حافظ محمد علی چشتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ ثنا خوان رسول ہے، بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا لہجہ ہے، بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ ان سے انشاءاللہ پروگرام میں ہم کلام بھی سنیں گے۔ حافظ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں دیگر مہمان بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ اصغر اشرفی صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب جاوید میمن صاحب پروگرام میں موجود ہیں، صحافی ہیں، آپ عالم دین ہیں، ثنا خوان رسول بھی ہیں۔ ان تمام دوستوں سے پروگرام میں وقتاً فوقتاً گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ہم آپ تک اپیل ہی لے کر آئے ہیں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور اسی امید سے لے کر آئے ہیں کہ عرصہ دراز سے 15 سالوں سے تو باقاعدہ طور پر آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس سے پہلے بھی آبویسلی یہ تو وہ کام ہے، خیر کا کام ہے، خدمت کا کام ہے، جو کہ ہر انسان بنیادی طور پر کرتا ہے۔ اور جس طرح سے میں بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اب آج کا جو دور ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اسے آرگنائزڈ انداز میں کیا جائے، اسے چینلائزڈ انداز میں کیا جائے۔ اور جس طرح سے ہر کام کرنے کے لیے اب ہم انڈیویجول کے پاس نہیں جاتے، پہلے ایسا ہوتا تھا، آج سے 50 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے اگر آپ جائیں تو کوئی ایک گاؤں ہے، اس میں ایک شخص ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاؤں کے تمام بچوں کو پڑھائے گا۔ ایک امام صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں کے تمام بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ ایک حکیم ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کا علاج کرے گا۔ لیکن جس طرح وقت بدلتا چلا گیا تو ہر کام کو کرنے کے لیے ادارے وجود میں آئے، علاج کے لیے ہسپتال، تعلیم کے لیے تعلیمی ادارے، اور اس طرح سے دیگر معاملات کے لیے ادارے وجود میں آ گئے۔ تو بالکل اسی طرح چیریٹی کا کام بھی اب اداروں ہی کے ذریعے ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے آس پاس تو ایسے لوگ، اب جو پریویلیجڈ ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے آس پاس تو ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کی وہ مدد کر سکے، وہ ڈھونڈ ہی نہیں پاتے۔ تو مجبوری میں انہیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی دکان سے کوئی چیز لے رہے ہیں، پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ اللہ کے نام پر دے دو، 150 روپے اسے نکال کر دے دیے۔ تو یہ در حقیقت آپ معاشرے کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، در در کے بھکاری ہیں، ان کو دینا، یا آپ معاشرے میں ایسے افراد کا وزن ڈال رہے ہیں، بوجھ پیدا کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں اس طرح سے کام کر رہے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو واقعی حقدار ہیں، اور جو دور دراز کے علاقوں میں، ہم پروگرام کے پچھلے حصے میں بات کر رہے تھے کہ جہاں پینے کا صاف پانی تک دستیاب نہیں ہے، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یو کین ازیوم اٹ، آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا۔ ہم جو پریویلیجڈ ایریاز میں رہتے ہیں، جو امریکہ میں ہمارے دوست ہمیں وہاں سے دیکھ رہے ہیں، کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں، کین یو بلیو دس کہ پینے کا صاف پانی جو ان کی بنیادی ضرورت ہے وہ نہیں مل رہی، اسے پانی زندگی ہے، نہیں مل رہی لوگوں کو، وہ اسی جوہر سے وہ پانی پی رہے ہیں جس سے جانور پانی پی رہے ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں، تالاب کھڈوں میں جو پانی جمع ہو گیا وہ پی رہے ہیں، وبائی امراض ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہیں، جلدی بیماریاں ہیں۔ ہم ابھی پچھلے سیلاب میں میرا بھی اتفاق ہوا جانے کا انٹیریئر میں، اور وہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپ لگائے تھے، اور وہاں پہ جو چیزیں ہم نے جا کر دیکھی تو الامان الحفیظ، یہ وقت ہم سے تقاضا کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے آگے بڑھیں، اور جس قدر ممکن ہو سکے ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ ہمارے مختلف پیکیجز اسکرین پر موجود ہیں، ریٹ لسٹ ساتھ ہی لکھے ہیں، ہمارے بینک اکاؤنٹ نمبرز ہیں، IBN نمبرز ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر ہیں، ہاٹ لائن نمبرز ہیں۔ آپ رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ویزا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ویب سائٹ پر جائیں، سامنے آپ کو پورٹل دکھ جائے گا، وہاں پر کلک کریں، بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، چیک بھیج سکتے ہیں، بینک ڈرافٹ بھیج سکتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی نمائندہ پاکستان میں ہے تو ہمارے آفیسز تشریف لا سکتا ہے، ان سے ملاقات کر سکتا ہے، اور جس بھی طرح آپ چاہیں آپ یہ رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ جو مختلف پیکیجز ہیں اسکرین پر بھی موجود ہیں۔ میں ایک دفعہ بتا بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وساطت سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں 1 ماہ کے لیے افطاری کا انتظام کیا جائے، ایک وقت کی افطاری کا انتظام کیا جائے جو کہ تقریباً 50 لوگوں کے لیے کافی ہوگا، تو آپ نے محض $200 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے عیدی دیں، جو کہ یقینی طور پہ بہت احسن اقدام ہوگا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے $55۔ میں یہ اناؤنسمنٹ بھی کرتا چلوں یہاں پر کہ یہ جو عیدی دی جاتی ہے یہ محض پیسے کی صورت میں بچوں کو نہیں دی جاتی، اس میں کپڑے ہوتے، جوتے ہوتے ہیں، کھلونے ہوتے ہیں، اور چیریٹی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو سوچتے ہیں، شیلٹر کو سوچتے ہیں، پانی کو سوچتے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت کو سوچنا ہے، کس کی ضرورت کیا ہے۔ بچوں کو تو نہیں پتا کہ میرے باپ کی حالت کیا ہے، بچوں کو تو نہیں پتا اس کی ماں کی کیفیت کیا ہے۔ آج پھر ماں مجھے مارے گی بہت رونے پر، آج پھر گاؤں میں آیا ہے کھلونے والا۔ بچوں کو تو نہیں پتا، انہوں نے تو ضد کرنی ہے، ماں نے
اگر ماں اس کی ضد کو پورا نہیں کر پائے گی تو فرسٹریشن میں وہ پھر اپنا غصہ بچوں پہ ہی نکالتی ہے. تو یہ حالات ہیں دوستوں وہاں پر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے عیدی کا انتظام کریں تو محض $55 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا, جس میں بچوں کے لیے کپڑے, جوتے, بچیوں کے لیے چوڑیاں, ان کے بندے, پونیاں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے وہ بچے جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. وہاں پہ محض $55 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے. ایک فیملی کو ایک ماہ کا اگر آپ راشن دینا چاہتے ہیں صرف $75, یہ وہ رقم ہے دوستوں. ہم ایک وقت اگر ریستوران میں جائیں نا اپنے 6-8 دوستوں کے ساتھ پاکستان میں, تو اتنی رقم خرچ ہو جاتی ہے. آپ کسی بوفے ڈنرز پہ اب ہم جائیں 6-8 لوگوں کو لے کر, تو یہ وہ رقم ہے جو خرچ ہو جاتی ہے. اس ایک وقت کے کھانے سے کسی ایک گھر میں پورے ماہ کا راشن دیا جا سکتا ہے. آپ اس کی مطلب اس کی اہمیت کو, اس کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ صرف $75 کے ساتھ کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے. اگر آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں ایک مہینے کا تو $240 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. اگر آپ کفارہ دینا چاہتے ہیں تو $480 کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کی رقم جو علماء کرام نے مختص کی اس سال کے لیے وہ ہے $8. یہ غالباً گندم سے نکالا گیا ہے. اگر آپ کسی اور چیز سے, جو سے نکالنا چاہتے ہیں یا کھجور سے نکالنا چاہتے ہیں, کشمش سے نکالنا چاہتے ہیں, جس قدر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے, حیثیت دی ہے, اس کے مطابق آپ یہ نکال سکتے ہیں. اور ہینڈ پمپ کے لیے پینے کا صاف پانی مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے. اس میں فلٹریشن پلانٹ بھی شامل ہوتا ہے اور زمین کے پانی کو نکال کر صاف کر کے لوگوں تک پہنچانا, یہ والا پلانٹ بھی موجود ہوتا ہے. اس کے لیے $185 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہوگا. اگر آپ مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں, جو کہ بہت سے علاقے ہیں خبریں ملتی ہیں کہ وہاں پر صرف 4 بانس لگا کر اوپر ایک چھپرا سا بنا کر اور وہاں پر لوگ عبادت کر رہے ہیں, اور مطلب ایک طرح سے جہاں پہ ان کی زندگی مشکلوں میں ہے ان کا ایمان بھی مشکل میں, تو آپ ان کی زندگی کا سہارا بن رہے ہیں, ان کی ایمان کا سہارا بھی بنے. ہمیں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا, نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, پیغمبر اب دنیا میں نہیں آنے, اب یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ذمے لگائی ہے. اب یہ وہ کام ہے جو ہم نے کرنا ہے, اور دین کی ترویج, دین کی اشاعت کے لیے ہمیں اپنا حصہ شامل کرنا ہے. اور اس سے کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے کہ دین کی ترویج اور دین کی اشاعت کے لیے مسجد بنا دی جائے, جس میں یقینی طور پر مدرسہ بھی ہوگا, بچے قرآن بھی پڑھیں گے, عالم دین وہاں پر موجود ہوں گے, نماز پڑھائی جائے گی, لوگوں کو دین کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کی جائیں گی. اس سے بہتر دین کی خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ مسجد کی تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو $9,500 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں. یہ رقم حتمی نہیں ہے, آپ چاہیں تو جو رقم آپ کا دل کرے آپ وہ دے سکتے ہیں. اگر آپ مسجد کی تعمیر کے لیے $1 دینا چاہتے ہیں سو ویلکم, آپ $1 کے ساتھ تعاون کریں. اللہ کے پاس تو ہمارا مال نہیں پہنچتا, اللہ کے پاس تو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہماری نیتیں, ہماری نیتوں کا اخلاص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور وہ اللہ بے نیاز ہے, اس کی صفت میں ایک بہت بڑی صفت بے نیازی ہے. وہ چاہے تو کسی کا دیا ہوا بے شمار ٹھکرا دے, اور چاہے تو کسی کا دیا $1 قبول کر لے. تو اللہ کے بارگاہ میں تو یہ چیز پہنچتی ہے. بہرحال پروگرام جاری ہے, مہمان ہمارے ساتھ موجود, عالم دین بھی ہیں, سماجی شعبے سے بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیں, اور حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, میں چاہوں گا کہ بارگاہ ختمیہ مرتبت میں ہدیہ نعت. گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. طیبہ کی جانے والے جا کر بڑے ادب سے, طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے. طیبہ کے جانے والے, طیبہ کے جانے والے, اس پار سے ایسا ہے اگر گنبد خضرا, اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا.
اور رکھ لوں جو امامے پہ نبی پاک کا نالین، شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا۔ کیا بات ہے حافظ صاحب، سلامت ہے، بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاءاللہ، مزہ آ گیا۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ علامہ صاحب احساس فاؤنڈیشن کی یہ بزم ہے، نشریات رکھی گئی ہیں، لوگوں کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے سوال کر رہے ہیں، بہت سے دیکھنے والے دوست ایسے بھی ہیں جو اگر خود نہیں کر سکتے یا کر چکے ہیں، لوگوں کی ایک مطلب پلاننگ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس قدر رقم جو ہے وہ اس مد میں خرچ کرنی ہے، اس قدر رقم، تو اگر وہ کسی دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا ادارہ ہے جو علماء کرام کی سرپرستی میں چل رہا ہے، جس کی کریڈیبلٹی بھی ہے، جس کی آنیسٹی بھی ہے اور جس کی صلاحیت بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے جس کی، تو اس ادارے میں آپ تعاون کریں تو کیا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اس کو بھی اللہ پاک اتنا ہی جزا دیں گے؟ جی عمران بھائی بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو جو ہے وہ 70 فرشتے، بعض روایت میں ہے کہ 5000، بعض میں ہے 75,000 فرشتے جو ہیں اس میں سایہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 75,000 فرشتے اس پہ جیسے ہی وہ کام میں لگ گیا۔ دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آپ جو ایک کام بندے نے کر دیا، اب اس نماز پڑھنے کا جیسے حکم ہے نا، دیکھیں فرمایا کہ نماز اگر کسی نے کسی کو تلقین کر دی نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو تو اس کا ثواب مل ہی رہا ہے، لیکن جس نے اس کو بتایا اس کا آدھا اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو تو پورا مل رہا ہے، اس کا آدھا مل رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کسی کو بتایا، اب دیکھیں یہ صدقہ جاریہ چل گیا، جس کو اس نے بتایا، جس کو اس نے تلقین کر دی اور اس کے بعد پھر اس کو اس نے تلقین کر دی، تو ان سب کو اس کا آدھا آدھا ثواب مل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بھائی کی مدد کے لیے چل پڑتا ہے اور اس کو چلنے کے بعد اس کو اس کی مدد کے لیے آخری حد تک وہاں تک پہنچتا ہے تو 5000 اور بعض میں 75,000 فرشتے اس پہ سایہ بھی دیتے اور رات اور دن اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے، رات اور دن فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی آپ والی بات کی، وہ ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو لوگ جتنے بھی جو رضاکار کام کر رہے ہیں، صدقہ کسی اور نے، مدد کسی اور نے، زکوٰۃ کسی اور کا، اور وہ جو رضاکار کام کر رہے ہیں جتنے قدم چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے عوض اس کو ایک ایک گناہوں کو بخشتا رہے گا۔ اب بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کراچی سے کشمور تک یا کراچی سے تھر تک اگر جا رہا ہے بندہ، تو آپ بتائیں کہ ہر قدم پہ اس کے ایک ایک گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ بخشے چلے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دیکھیں کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، یہ کہ یہ جو حساب کتاب ہے نا، کیلکولیشن، ڈیجٹس، نمبرز، دیز تھنگس آر فار اس، یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ دیکھیں اس بے نیازی سی بات یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ اللہ پاک تیری رحمت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بندے پیچھے گھما تو دیکھا کہ سمندر ہے، دریا پورے، بولے یہ میری رحمت ہے۔ تو کہا کہ اس سمندر میں دیکھا ایک وہ آئیلینڈ ہے، چھوٹا سا ایک ٹیلا بنا ہوا ہے، بولا کہ یہ کیا ہے؟ بولے یہ میری زمین ہے، یہ دنیا ہے، یہ زمین ہے یہ۔ تو کہا کہ اس میں ایک درخت جو ہے، بتایا کہ یہ درخت جو ہے اس میں آبادی، اس میں لوگ ہیں، اور اس درخت کے اندر ایک چڑیا ہے۔ کہا کہ چڑیا جو ہے نا وہ انسان ہے، اور چڑیے کے چونچ میں جو ہے وہ انسان کی گناہ ہے، جتنا بھی انسان کا گناہ ہے وہ چونچ، وہ جیسے ہی کہتا ہے نا سبحان اللہ، وہ چونچ سے جب وہ دانا، وہ جو گناہ ہے اس کا سبحان اللہ کہنے کے بعد انسان کے جب منہ میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو اور منہ کھلے گا تو وہ گرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب وہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، جیسے ہی وہ چونچ کھلتا ہے اور وہ گناہ اس کی زمین دریا پہ گرتا ہے تو اس کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، سبحان اللہ، اس کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو آپ کی یہی بات ہے کہ دیکھیں اللہ وسیع ہے، اس کی رحمت بہت ہے، اس میں کوانٹٹی، یہ ہمارے لیے امتحان ہے، در حقیقت ہمارے لیے امتحان ہے۔ دیکھیں وہ یہ نا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی نہیں جاتی، ادا کی جاتی، دیو گے تو کم ہوگا، لیکن ادا کرو گے نا تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور حقدار تک پہنچانا وہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بالکل حقدار تک پہنچانا بھی آپ کا کم ہی نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب بات پتہ ہے کیا ہے، ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو ہم بڑے سورما بننا چاہتے ہیں، بڑے محقق بنتے ہیں، پہلے تحقیق، گوگل، یہ فلاں، لوگوں سے رائے، ریٹنگز چیک کرتے ہیں ہر کام کے لیے۔ کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہو نا تو پہلے سرچ کریں گے فلاں ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے، اچھا اس کے اتنے پیشنٹ ہوتے ہیں، کسی نے علاج کروا رکھا ہے پہلے تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ، لیکن جب چیریٹی کا کام کرنا ہوتا ہے تو بس کہتے ہیں اچھا چلو بھائی اس کو دے دیا، اچھا بھائی چلو، یہ کام بھی آپ نے تحقیق کر کے کرنا ہے، بالکل یہ تو حقیقت میں وہ کام ہے جو آپ کے لیے ہے۔
جو استعمال کر لیا وہ تو استعمال، جو دے دیا وہ بچا گئے. اس کے لیے بچا. اور دوسری بات ہے پھر نوز باللہ وہ اس پہ پھر تلقین بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ پھر انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں. اس کے بارے میں مولا حسن کے حوالے سے ایک بڑا, حسن علیہ السلام کے حوالے سے بڑا ایک زبردست واقعہ. کل امام حسن کا دن بھی تھا, امام حسن کا دن تھا, تو یوم ولادت تھی آپ کے. تو مولا حسن سے کے پاس ایک شخص آیا اس کے شہر میں, اور آنے کے بعد جو ہے نا وہ خوب نوز باللہ بن غالب, نوز باللہ, وہ بڑی برائی کرنے لگا, نوز باللہ. تو جب برائی کرنے لگا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی رکو ایک کام کرو بھائی. آپ نے غلام کو کہا بھائی اس کو کچھ کہاں سے آئے ہو, کیا آئے ہو, یہ نہیں پوچھا, اتنا پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے. اس نے کہا نہیں. تو کہا پہلے روٹی دو اس کو. روٹی دیا, کھایا, کھلایا, اس کا اہتمام کیا. تو پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مولا حسن سے کہا کہ بے شک آپ آل رسول ہیں. یہ رحمت, یہ تشویش, یہ اطمینان جو ہے نا اس گھرانے میں موجود ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ مولا حسن کے بارے میں پھر بتایا کہ مولا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہ آپ سے ایسی بات کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جو انسان منہ میں اگر مرچی دبا کر کوئی بات کہے گا تو وہ مرچی بولے گا نا. واہ 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 واہ. اگر اس کو تم اطمینان دے دو گے, اس کو سکون دے دو گے, تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر وہی جو اس کی حقیقت میں جو دل میں جو ہے چیز نا وہ پھر بعد میں نکلے گی. کیونکہ جب وہ آیا تھا تو اس کا مزاج, اس کی طبیعت میں تلخی تھی, پیٹ میں اور طبیعت میں تلخی تھی. جب اس کو میں نے کھانا دیا, اطمینان دیا نا, تو اس کو اللہ, اس کا نبی یاد آیا. اس نے کہا بے شک اس گھرانے میں یہ رحمت ہے. واہ واہ. اور یقیناً یہ خانوادہ رسول ہی ہے جس کے طفیل دین ہم تک پہنچا. آپ بات کر رہے تھے تو مجھے وہ بھی یاد آیا کہ مولا حسن کے نقش ہیں تصویر مصطفیٰ, شبیہ مصطفیٰ. مولا حسن کے نقش ہیں تصویر مصطفیٰ, یعنی یہیں سے ملتی ہے تنویر مصطفیٰ. کیا بات. لختے جگر بطول کا شعر دیکھیں, لختے جگر بطول کا بیٹا نبی کا ہے, آغوش حیدری میں ہے تفسیر مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کو جو ہے وہ اپنے بیٹے قرار. اس کا آخری شعر بھی بڑا اچھا ہے کہ تحسین میری بات کو پلے سے باندھ لے, تطہیر اہل بیت ہے تطہیر مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنے جناب. اور یہ ہے نہیں مولا حسن کے بارے میں کل جو دن گزرا اس کے حوالے سے بھی دیکھیں, بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ شب 15 رمضان المبارک کی آپ کی یوم ولادت ہوئی. اور آپ سن 30 ہجری میں, سن 30 ہجری 15 رمضان المبارک میں آپ کی یوم ولادت ہوئی. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ بے شک فاطمہ جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے. تو جب گئے تو آقا نے پوچھا علی کوئی نام سوچا ہے آپ نے نام سوچا, کیونکہ نام باپ ہی رکھتا ہے. جی. تو کہا وہی حدیث ہے کہ کہا کہ بھائی لاؤ, جی آقا نام آپ کے ہوتے ہوئے, سرکار دو عالم آقا کے ہوتے ہوئے اس غلام کی یہ ہمت ہی نہیں کہ میں نام رکھوں اس کا. تو پھر آپ نے اپنے گود میں لیا اور کہا کہ بے شک کچھ تو نام رکھا ہوگا. تو پہلے آپ کا نام عراف تھا. یہ اس کے بعد پھر سرکار نے جب کہا, وہی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے. واہ, بالکل صحیح, یہ میرا بیٹا ہے. یہ نام جو ہے نا یہ پہلے سے رکھے جا چکے تھے, پہلے سے رکھے جا چکے تھے نا. لوح ازل پہ اس میں حسن ہے علی کے بعد, پھر ہے حسین یعنی کہ شمشیر مصطفیٰ. اسی کی تنظیم ہے. جاوید صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا. میں مختصراً یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چیریٹیبل آرگنائزیشن میں نا جو سب سے زیادہ چیز دیکھتے ہیں وہ دو ہیں. ایک مطلب وہ شاید ایک ہی چیز ہے, وہ آنیسٹی دیکھتے ہیں, ایمانداری دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ایماندار ہیں, ادارہ ایماندار ہے, اوکے ڈونیٹ فار اٹ, پیسے دے دو. لیکن کیا صرف آنیسٹی ضروری ہے یا کریڈیبلٹی بھی ضروری ہے, یا جسے آپ کہہ لیجئے کہ کیپیسٹی بھی, باصلاحیت. ہم کسی بہت ایماندار آدمی کو مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت, ہم اسے بوئنگ 777 اڑانے تو نہیں دیں گے, بالکل کبھی بھی ہم اس کے ساتھ جہاز پر نہیں بیٹھیں گے کہ بھائی بہت ایماندار ہوگا لیکن اس کو جہاز اڑانا نہیں آتا. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک کام ہے. سوشیولوجی میں ماسٹرز کیے جا رہے ہیں اور لوگ باقاعدہ پڑھ کر تربیت پا کر پھر اس شعبے میں آتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ کسی ادارے میں جب ہم ڈونیٹ کریں تو اس کی آنیسٹی کے ساتھ ساتھ اس کی کیپیسٹی کو بھی دیکھا جائے. دیکھیں یہ آج کے دور میں تو بہت ہی ضروری ہے. پہلا سوال یہی ہے کہ پیسے تو بہت سارے لوگ دے رہے ہیں اور دیے بھی جاتے ہیں اور ادارے لے بھی رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہو رہا اور کام بڑھتا ہی جا رہا ہے. اچھا, اس میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تک اس کو تحقیقات پوری اپنے حساب سے, آپ اپنے لوگ, آپ کی چین نہ ہو, آپ کی سسٹم نہ ہو, آپ کے ورکر نہ ہو, تو وہ ظاہر میری مرضی ہوگی تو میری مرضی ہوگی, تو وہ تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. اب جیسے یہ احساس کا آپ بتاتے ہیں اور ہم پورا سال ادھر کسی نہ کسی حوالے سے بیٹھتے ہیں یہاں اور مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں, تو
ان کا ایک سسٹم، ان کا ایک اپنا مزاج ہے اور اپنے حساب سے انہوں نے ہر قسم کے لوگ، اور میں بھی وابستہ رہے ہیں آپ؟ جی، وابستہ بھی ہوں پروگرام سے پہلے اور بھی نہ صرف میرے ملک میں، آپ باہر بھی وہ لنڈن اور جی انگلینڈ وغیرہ میں یہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کریڈیبلٹی آپ نے بات کی، جو اس فیملی کا جو احساس جو چلا رہے ہیں، ان کو کوئی ضروری نہیں کہ یہ احساس چلائیں، لیکن ان کے مزاج میں ہے، ان کے خون میں، ان کے ساتھ وابستہ یہ سب چیز۔ یہ آج سے پہلے کوئی سمجھ لیں کہ 24 سال پہلے، احساس تو 15 سال کا ہے، جی، لیکن 24 سال پہلے بھی یہ مقصد سب لوگوں کو لے کے مختلف ممالک میں جا کے یہ اپنا سماجی کام اور سب چیزیں، ہمارے WMO کا بھی آج بھی ماشاءاللہ ان کے فیملی کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، اور اس وقت بھی WMO کو بنانے والے یہ اس فیملی کے لوگ تھے، اس میں کچھ اور لوگ بھی اچھے ورلڈ میمن آرگنائزیشن، ورلڈ میمن WMO جسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب یہ حاجی رزاق اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب یہ وہاں آئے اور انہوں نے ایک پروگرام تھا وہاں لنڈن میں بالم میں، اس میں میں بھی موجود تھا، اور بہت پرنس چارلز بھی، جی ہاں شہزادہ چارلز اس میں چیف گیسٹ تھے، اور کافی دنیا سے چیدہ میمن افراد وہاں شریک تھے، اور ہماری برادری کے ممتاز لوگ وہاں شامل تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسپیچ انہوں نے ایک بالکل سادی سی اسپیچ کی تھی حاجی رزاق صاحب نے، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ خدمت جو ہے نا وہ کسی بھی لحاظ سے، آپ کوئی بھی چیز خدمت کا اپنا جو کام ہے وہ اس کو چلاتے رہیں۔ تو اس پہ یہ ریکارڈ بھی موجود ہے، وہاں کے اخبارات نے اس وقت چھاپا ہے کہ حاجی رزاق کو کافی اپریسیٹ کیا گیا، اور ان کو کافی مثلا ان کو سپورٹ کی گئی، اور ہمارے جو UK میمن ایسوسیشن کے لوگ اگر یہ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت، اس میں کئی لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مسائل ان کے حل ہو گئے تھے۔ ہاں، وہ آپ نے بات کی نا کہ وہ سادی سی تقریر، بالکل تو بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، بالکل ایسے ہی رہا، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، بالکل اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، تو دل سے بات کی ہوگی نا۔ بالکل۔ اچھا یہ اب دیکھیں، یہ اپنے آفس میں بھی بیٹھتے تھے، تو میں جب گیا اور جب میرا موقع ملا، یا کراچی میں بھی وہاں بھی، تو وہ لوگوں کا کام کرتے ہی رہتے تھے، کسی کو دینا ہے، کسی کو اب ان کے آفس میں آپ جائیں تو ویسے ہی کوئی ان کو گفٹ دے کے جاتا تھا تو وہ آپ کے لیے کھول دیتے تھے۔ آغاز جب وہاں سے ہوا ہے تو یقیناً وہ جو ایک سوچ ہوتی ہے نا، وہ اس کا ریفلیکشن ان کے ادارے میں تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ آپ نے ان کی ذاتی اعتبار سے چیزیں بتائی ہیں، تو وہی ریفلیکشن ان کے اس ادارے میں بھی ہوگا۔ میرا پرسنل ایک رابطہ ہے، تجربہ ہے، یہ میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ اچھا ایک ادارہ ہے پاکستان میں، یہاں بڑا ادارہ ہے، وہ جب ان کے بعد ایک دفعہ گیا تو میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ان کے لیے میں اس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی آپ کی چیز پتہ چلے گی کہ کتنے یعنی لوگ ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی صاحب 2-4 لوگ بڑے اچھے ان کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہمیں فلاں چیز کے لیے کوئی چیز چاہیے، تو آپ کتنے پیسے لکھیں؟ تو اس فیملی کے لوگوں نے یہی کہا کہ آپ ایک کام کریں، پہلے جمع کر لیں، کہ نا ہمیں تو اتنے پیسے چاہیے اور اتنے لاکھوں کے حساب سے پیسے چاہیے، کوئی 20 سال ہو گئے اس بات کو بھی۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کریں، آپ پیسے جمع کریں، جتنے آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ کر لیں، باقی پیسے ہم دے دیں گے۔ واہ، انہوں نے کہا جو آپ کے پاس کم پڑے، چاہے جتنے بھی ہوں، یعنی شرکت ہونی چاہیے، بس شرکت ہاں، ہونی لوگوں چاہیے، کا- چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ اور دیکھیں ان کا وہاں بھی جہاں یہ رہے، انہوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام، آج تو یہ بڑا مینج کام ہو رہا ہے، اس زمانے میں مینج نہیں تھا، جب بھی وہ اپنا کرتے۔ کیا کہنے ناظرین، ہماری نشریات جاری ہیں اور اپیل وہی ہے جو ہم آپ سے مستقل کر رہے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، بینک اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں۔ نشریات جاری ہیں، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں، میں ڈاکٹر سید عمران ودود، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان بھی موجود ہے، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بنیادی طور پر آج کی یہ بزم رکھی گئی ہے کہ ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا سکیں جو احساس فاؤنڈیشن کی اپیل ہے، وہی اپیل جسے احساس فاؤنڈیشن 15 سالوں سے دہرا رہا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں۔ احساس فاؤنڈیشن چاہے تو یہ کام خود بھی کر سکتا ہے، اپنے زور بازو پر بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کام کا کینوس محدود ہو جائے گا۔ احساس فاؤنڈیشن چاہتا ہے کہ آپ بھی آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں، اس کا دست بازو بنے، آپ کے تعاون سے اس کام کو وسیع پیمانے پر کرنے کے ہم قابل ہو سکیں گے۔ الحمدللہ ہمارے نمائندے گراؤنڈ میں موجود ہیں، وہ فرسٹ ہینڈ نالج ہمیں بھیجتے ہیں، ان کی بھیجی گئی معلومات کے مطابق ہم
پالیسیز بناتے ہیں ان پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھی ٹیم ہے. یعنی چیریٹیبل کام جس چیز کا ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم نے اسے پورا کر رکھا ہے, اسی کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں, تبھی جا کر یہ کام احسن انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل ہو پاتا ہے. ہم سیلاب کا وقت ہو, زلزلے کا وقت ہو, ہمارے نمائندے ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی یہاں پر دوائیوں کی ضرورت ہے, ابھی کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن خشک کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے, دوائیوں کا مسئلہ ہے, مچھردانی کا مسئلہ ہے. کہیں پر بتاتے ہیں کہ اس اتنے بڑے علاقے میں مسجد موجود نہیں ہے, وہاں پہ مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے. کہیں بتاتے ہیں کہ مسجدیں تو ہیں لیکن ائمہ کرام نہیں ہیں ان مسجدوں میں, تو ان کا بندوبست کیا جاتا ہے, ان کے وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں. کہیں پہ مدرسے تو موجود ہیں لیکن وہاں پر پڑھانے والے قاری حضرات موجود نہیں ہیں, تو ان کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں, وہاں پر ان کی تعیناتی کی جاتی ہے. سادات کرام کی خدمت بھی ہمارا ایک بہت اہم, اور ہم تو سمجھتے ہیں یہ وہ شعبہ ہے جو ہمارے سر کا تاج, جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, باعث اعزاز ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے. خواتین کی امپاورمنٹ کا کام ہے, بچوں کو وظائف کی فراہمی ہے, یونیفارم دیے جاتے ہیں, ان کو کتابیں دی جاتی ہیں, پینے کا صاف پانی فراہم کیا جاتا ہے, اور اس طرح کے بے شمار شعبہ جات ہیں. احساس فاؤنڈیشن کے ذریعے انتظام چل رہے ہیں. ہمارے دسترخوان بھی لگائے جاتے ہیں مختلف شاہراہوں پر, چوراہوں پر, اور ہسپتالوں کے قریب بھی جہاں پر لوگ جو ہے وہ دور دراز سے علاج کروانے کے لیے آتے ہیں, ان جگہوں پر دسترخوان لگائے جاتے ہیں. الغرض چیریٹیبل کام میں جو وہ سارے کام کے جو زیادہ نمایاں کام ہیں, وہ سارے کام کے جن کی زیادہ ضرورت ہے, الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن ان تمام کاموں کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میڈیکل کیمپس پہ لگائے جاتے ہیں, آنکھوں کا علاج, جہاں پر جلدی بیماریوں کا علاج, جہاں پر پیٹ کی جو بیماریاں ہیں انٹیریئر میں ہمارے جو ملک کے اندرونی علاقے ہیں وہاں پر اس طرح کی بیماریاں پائی جاتی ہیں, تو ان بیماریوں کے حوالے سے اور اس طرح کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ name it we have it, ہم کوشش کر رہے ہیں. انسان ہے, تمام شعبہ جات کو تو کور نہیں کر سکتے, لیکن جو رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, استطاعت دی, اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو بس دعوت دے رہے ہیں کہ آگے بڑھیں, احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ہمارے کھانے پینے کا شیڈول آپ دیکھ لیں, ہماری عبادات کا شیڈول دیکھ لیں, اور ہماری خریداری کا شیڈول دیکھ لیں, بازاروں میں رش دیکھ لیں, ہر کام بڑھ جاتا ہے, کاروبار بڑھ جاتا ہے, عبادات بڑھ جاتی ہیں, عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو پھر جو ان غریبوں کی خدمت ہے, ان کی مدد ہے, ہم اس کو کیوں نہ بڑھائیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنی ساری چیزیں بڑھا رہا ہے تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہم اس چیز کو بھی بڑھائیں جو ہمارے اختیار میں. یقیناً ہم کرتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں. اس سال بھی ہم پہلے سے زیادہ امید لگائے بیٹھے آپ سے, کہ چونکہ جس طرح سے ہماری چیزیں بڑھتی ہیں تو اس چیز کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے, تو ہم بھی آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, آئی بی این نمبرز اسکرین پر موجود ہیں. رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کریں, رقم ہم تک بھیجیں, ہمارے نمائندوں سے بات بھی کر سکتے ہیں. ہاٹ لائن نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, چاہیں تو آپ کا کوئی نمائندہ ہمارے آفیسز تشریف لانا چاہے تو وہ آفیسز میں آ سکتا ہے, اور جہاں پر بھی کراچی میں, لاہور میں, جہاں پر بھی ہمارے آفیسز ہیں, اور ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کر کے اپنی تسلی کر کے جس شعبے میں چاہے اپنی رقم جمع کروا سکتا ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ علامہ اصغر صاحب موجود ہیں, جاوید میمن صاحب موجود ہیں, حافظ صاحب موجود ہیں. ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. لیکن پروگرام کے اس حصے میں چاہتا ہوں کہ اس حصے کا آغاز ایک طرف سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کر لیں. تو حافظ محمد علی چشتی صاحب, آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ ختمی مرتبت میں نذران عقیدت. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم سبحان اللہ ہو نگاہ کرم, ہو کرب تاجدار حرم, نگاہ کرب تاجدار حرم, کرم کرب تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر, چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر. اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی,
میں ہو کرب تاجدار حرم نگاہ کرب تاجدار حرم تا میں تم سے کہوں اے رب کے حبیب تم جانتے ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹتے ہیں اب رتیاں توری پریت میں سد بدھ سب بسری توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی اب دوری توری پریت میں سد بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی اب دوری گاہے بفگم دز دیدہ نظر کبھی سن بھی تلو ہمری بتیاں تاجدار حرم جبی کو رہنے دو قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں جو جانے والے مدینے کے ہیں سنے وہ ذرا شہ مدینہ سے اتنا ضرور کہہ دینا کہ ایک زخمی تیرے نظر نگاہ جو پڑا تڑپ تڑپ کے وہ کہتا تھا یا رسول اللہ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہمیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہمیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہو نگاہ کرب ورنہ چوکھٹ پہ ہمیں آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم کیا کہنے ماشاءاللہ حافظ صاحب کیا پڑھا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے بھائی واہ 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 سلامت رہیں مزہ آ گیا لطف آ گیا ماشاءاللہ ناظرین ہماری نشریات جاری ہیں احساس فاؤنڈیشن کی اپیل ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں عالم دین بھی موجود ہیں سماجی شعبے کی نمائندگی بھی ہے جاوید صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور بس آخری لمحات ہیں نشریات ہماری ختم ہونے والی ہے آخر کے 10-15 منٹ ہیں احساس فاؤنڈیشن علماء کرام کی سرپرستی میں چلتا ہے تو بہت سے ادارے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نسبتاً ہمیں علماء کرام کے اوپر اعتماد زیادہ ہوتا ہے ہم چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ان سے ہی سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کی عزت اور وہ ان کا مقام اوبویسلی وہ ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے تو اس نسبت سے احساس فاؤنڈیشن کی حیثیت بھی جداگانہ بنتی ہے دیگر فاؤنڈیشنز میں دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے جیسے اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ لوگ اپنے پیسے جو بھی اپنے زکوٰۃ خیرات صدقات جو بھی تھے تو وہ ایک مخصوص تعداد میں نکالتے تھے وہ کسی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیجئے گا یار تو اس میں بہت ساری چیزیں چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہوتا تھا بہت سارے مسائل تھے اور اس میں کچھ شرعی مسائل بھی رہ جاتے تھے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ احساس فاؤنڈیشن نے اپنے طور پہ ہر شک شبے کو نکالنے کی کوشش کی اور
उलमा को और अच्छे मकसद जो मैं समझता हूँ कि समाजी कारकुन हैं, समाजी वर्कर हैं, समाजी रहनुमा, उनसे भी मशवरे लिए और सारी चीज़ें उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस के तहत और शरई एतबार से बिल्कुल एक्यूरेट काम कर दिया है जो वक्त की ज़रूरत थी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि लोग मकसद ये है कि लेने वाले तो बेचारे लेना चाहते हैं, अब देने के लिए जो लोग निकलते हैं वो भी, अब जैसे हमारे बाहर के जो लोग हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी जो उनको कहाँ देंगे, वहाँ तो ज़रूरत नहीं है। अब यही एक चीज़ है, आप देखें कुर्बानी का मसला हो, चाहे हैंड पंप लगवाना हो, आपको मसाजिद बनवानी हो, वो सब उनके लिए मौके मौजूद नहीं हैं, इसलिए कि वहाँ का मसाजिद बनाने के लिए वहाँ तो इतने मसले हैं ना। अच्छा, यहाँ तो हर चीज़ है, कब्रस्तान बनाना हो, मसाजिद बनानी हो आपको, और कोई भी यानी खैर का जो भी काम करना हो, अब बच्चों की ईदी के लिए वहाँ कैसे ढूंढेंगे आप? यहाँ आपके पास बहुत अच्छा ग्राउंड मौजूद है कि आप सब चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब ये यहाँ भी ऐसा है कि हम अपने कराची के अलावा भी हम दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं, तो मतलब ऐसी जगहों पे आम आदमी का पैसे होने के बावजूद भी पहुंचना मुश्किल है। अगर एहसास फाउंडेशन इसको लेके चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि बाकी आपके शरई मसाइल भी सब पूरे हो रहे हैं, दुनियावी सारे मसले पूरे हो रहे हैं, तो आपका दिल भी मुतमईन है और दूसरे प्रोफेशनल लोग जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा कोई इदारा आपके लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ पे क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी और फिर उलमा कराम की सरपरस्ती में भी। अल्लामा साहब, ज़कात को अदा करने का जो हुक्म है, हम 2-3 दफ़ा तज़किरतन तो जिक्र हुआ है अभी प्रोग्राम में, मैं चाहूँगा थोड़ी तफसीली इस पर बात कर लें कि अदा करने से मुराद जो मैं समझता हूँ वो यही है कि जब हम ज़कात निकालें, मिसाल के तौर पर 50,000 की रकम बन रही है, तो हम किसी ऐसे ही शख्स को दें कि जो शरई फ़कीर के मानों में आता हो, कि वो उसके पास उतना निसाब ना हो कि जो ज़कात को, जिस तरह से ज़कात अदा करने के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है, उसी तरह से ज़कात को एक्सेप्ट करने की भी शराइत हैं कि उसका शरई फ़कीर होना। सिर्फ फ़कीर होना ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग हैं कि जो मांग कर दिन भर में 4-5 हज़ार रुपये जमा कर लेते हैं, तो माहाना आमदनी तो लाख से ऊपर हो गई ना। तो शरई फ़कीर का होना और फिर इस बात को अश्योर करना हमारी जिम्मेदारी, यानी कि ज़कात देने वाले की। ठीक समझ रहा हूँ मैं? बिल्कुल ऐसा ही है इमरान भाई कि देखें, इसमें जो है ना ज़कात उन लोगों पे है कि इसमें कैटेगरी बना, उलमा कराम के तो उसमें ना कैटेगरी बनाया हुआ 7 ऐसे अशकाश है जिसमें जो है ना 7 से 8 हैं जिनको आप ज़कात दे सकते। जैसे कि सबसे मेन जो चीज़ है वो है जो फ़कीर हो, यानी कि जो शरई फ़कीर हो, बेबस जिसको कहेंगे, जिसके पास बस नहीं है, बस के कहते हैं कि रास्ते को वहाँ तक कोई चीज़ ना पहुँचे, इख्तियार नहीं हो, कोई खिलाएगा, जो खिलाएगा तो वो खा लेगा, जो पहनाएगा वो पहन लेगा, उसको फ़कीर कहते हैं, बेबस कहते हैं, एक उनका है। दूसरा जो है वो ये है कि मिस्कीन कहते हैं ये सफ़ेद पोश को, जो आप तक नहीं आएंगे, वो आप तक नहीं आएंगे और ना ज़बान खोलेंगे, ना वो उनकी हैयत से, उनकी चीज़ों से, उनकी किसी भी चीज़ से आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो है वो ज़रूरतमंद है। ये आपको महसूस करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी उनके लिए। और वो है मिस्कीन, वो उनके चेहरे से, उनकी तबीयत से, उनके मिजाज से, उनके घर के हालात से आपको, और वो ये सफ़ेद पोश इनको, जिसको मिस्कीन कहते हैं। तीसरी जो लोग हैं वो हैं मुसाफिर। अब देखें, मुसाफिर का भी इस तरह से है कि अगर कोई बंदा जिस शहर में रहता हो, उसके पास वहाँ तो माल गनीमत है, उसके पास ज़राए हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन वो जब सफ़र के लिए आ गया है, अब उसके पास इतना ही है जितना वो उस दिन को गुजार सकता है, और किस हालात की वजह कर वो ज़्यादा टाइम, तो फिर आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो बेजा कैद है, कैद की रिहाई गुलामों के लिए, जो गुलाम को आज़ाद, चूंकि गुलामों वाला मामला नहीं है तो वो कैदियों में आ जाता है। तो इसी तरह से 8 अशखास और दूसरी और चीज़ें, मसारिफ 8 आप जिसे अशखास कह रहे हैं, मसारिफ ज़कात, बिल्कुल इस तरह से 8 है इसमें। और तबीयत इसमें यही है कि आप अपने आप को ज़कात को जो ना एहसास फाउंडेशन के बारे में, जैसा कि अभी जावेद भाई ने भी बताया ना, कि आप देखें कि जितने भी लोग दुनिया में या पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मदद के हवाले से काम कर रहे हैं, तो उसमें हर की कैटेगरी और सब काबिल एहतराम है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो ट्रांसमिशन चला उसमें बताया था कि सब काबिल एहतराम है, लेकिन हर जगह ना आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। इंसान पाकिस्तान से समुंदर पार पाकिस्तानी अगर हैं तो उनको पता चलता है कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब है या रिश्तेदारों में कोई गरीब है, वो अता कर दिया, अब उनको राशन पहुँच गया उनकी ज़रियात के। इसी तरह से मदारस हैं, मदारस में आपको तालीमी इदारे के मामलात हैं, उसमें आपके दीन के मामलात हैं, अशात हैं।
تو لیکن آپ اگر احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں. دیکھیں مساجد بھی مل رہا ہے آپ کو, مدارس بھی مل رہا ہے آپ کو, راشن کے معاملات بھی مل رہے ہیں, آپ کے جو ہے بیماریوں کے معاملات بھی ہیں, ہینڈ پمپ کے پانی کے حوالے سے بھی ہے. یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی احساس فاؤنڈیشن نے الحمدللہ جو اس پلیٹ فارم سے آپ کو بنیادی ضرورت جس میں کہیں گے اس میں آپ کو یہاں اس پلیٹ فارم سے مل رہا ہوتا ہے احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے. تو احساس کے حوالے سے جو چیزیں کام کر رہے ہیں اس میں آدمی ہم خود اطمینان ہو جائے کہ بندہ جو پہنچ رہا ہے, اب آپ نے زکوٰۃ دے دیا, آپ نے فطرہ دے دیا, آپ نے عطیہ دے دیا, اب یہ ان کا ایک ادارہ فاؤنڈیشن جو ہے نا انہوں نے ہم رکھ لیا انہوں نے, اس کے بعد ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب زکوٰۃ والا ہے تو وہ ایسے ہی بندے کو دینے ہیں جو اس زکوٰۃ کے مستحق ہو. نعوذ باللہ وہ سیدوں کے علماء کرام کے سیدوں میں نہ چل جائے, جیسے سیدوں پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے, سیدوں کو آپ دے نہیں سکتے, اور ہماری کسی کی امتیوں کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی سید کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے. بالکل. تو اسی طرح سے اس فاؤنڈیشن میں احساس کے حوالے سے جو بنایا پلیٹ فارم میں علماء اکرام اور بڑے بڑے دانشمند باشعور لوگ بیٹھ کر اس کو جو ہے نا اپنے طور پر یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں تمام چیزوں پہ, جیسے کہ وہی ہے کہ غریبوں کے حوالے سے, دواؤں کے حوالوں سے, پانی کی ضرورت کے حوالے سے, اور پھر وہی ہے کہ ان جگہوں پر جہاں ہم اور آپ نہیں جا سکتے. جو دیکھیں آج کل جو ہے نا کیمرہ جو ہے وہ ہر چیز کو دکھا رہا ہے. پہلے لوگ سن کر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے, آج کل لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے, اور احساس فاؤنڈیشن جو ہے اسی طرز عمل پہ کام کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد لوگوں تک یہاں پہنچایا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. جاوید صاحب, لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, کیمرہ آپ کا سامنے. میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی اپیل آپ بھی اپنی جانب سے دیکھنے والوں تک پہنچا دیں کہ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے. دیکھیں ہم رات کے اس پہر میں بیٹھے ہوئے بھی اسی لیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سارا کام کیا بھی ہے اور مختلف اداروں کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ احساس فاؤنڈیشن اس وقت اس دور حاضر میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ساتھ مل کر آپ اپنی زکوٰۃ, صدقات, فطرات جو بھی ہوں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کو صحیح جگہ پہ لگانے کے لیے آپ کو ایک بہترین مواقع ہیں جس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا, آپ کی شرعی تقاضے بھی پورے ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آگے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دے گا. دیکھیں ہم نے مال دینا ہی ہے کسی نہ کسی کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایسے ادارے میں دیں جہاں آپ کا دل بھی مطمئن ہو, اور حالات کے حساب سے جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے لیے آپ اپنے طور پہ مطمئن ہو, آپ کا دل آپ کی گواہی دے کہ میں نے ایک اچھے آدمی کے سپرد کیا اپنا کام, اچھے ادارے کے. بالکل ایسے ہی. علامہ صاحب ون لائنر آپ کی جانب سے بھی ہو جائے پھر ہم اختتام. جی بالکل یہی ہے کہ آپ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں. آپ کو یہ چاہیے کہ احساس, میں نے پہلے بھی ہر سیگمنٹ میں یہی بات کہی ہے کہ ہمارے ایمان کی جو پہچان ہے, انسانیت کی جو مین پہچان ہی وہی ہے کہ آپ کے دل میں احساس کا ہونا, آپ انسانیت کی جو پہچان ہے وہ احساس کا ہونا. تو آپ اپنے اندر یہ احساس کو پیدا کریں, اور احساس کو کر آپ بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی ایمان کی پہچان ہی ہے آپ کے دل میں کسی کے لیے احساس کا ہونا. تو اپنے اندر احساس پیدا کریں, اور اس احساس کے پلیٹ فارم سے آ کر غریبوں, مسکینوں, بے سہارا, بھوکے, جو بیچارے بے علم, یعنی کہ جس طرح سے ہو سکے یہ اپنے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. آپ بے شک اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے, اور تمام ٹرانسمیشن والے. بات پھر وہی جاویدی کی بھی یہی ہے کہ ہم سب جو بیٹھے ہوئے وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ اس رات کے پہر میں کہ الحمدللہ آپ اس میں شامل ہوں, اور شامل ہونے کے بعد ہمارا یہاں بیٹھنا بھی اس کا حق ادا ہو جائے. بہت خوبصورت بات علامہ صاحب آپ نے کی, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور جس طرح سے علامہ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ انسانیت کی ریکوائرمنٹ ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ احساس ہی وہ چیز ہے, بات کو سمجھیں, یہ احساس ہی وہ چیز ہے جو آدمیت کو انسانیت کے درجے تک لے کر جاتی ہے. اس سے احساس نکال دیں تو پیچھے تو انانیت رہ جاتی ہے, سروائیول آف دی فٹسٹ, کہ جو تگڑا ہوگا وہ باقی رہ جائے گا, جو کمزور ہوگا وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا. یہ انسانیت نہیں ہے. یہ جانوروں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے جیتے ہیں, شکار کرتے ہیں, کھاتے ہیں, خود زندہ رہنے کے لیے جو کچھ ان سے ممکن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ غالب نے کہا تھا کہ پس کے مشکل ہے ہر کام کا آسا ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو یہ احساس ہی ہے جو آدمیت کو
इंसानियत के दर्जे तक लेकर जाती है। हमें अपने अंदर यही एहसास पैदा करना है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस एसोसिएशन का नाम रखा गया। इसी एसोसिएशन के तुफैल आज हम आप तक ये अपील लेकर आए हैं, आपसे ये सवाल कर रहे हैं। आखिरी 1 मिनट में मैं चाहूँगा कि एक मरतबा फिर यही अपील आप तक पहुँचाऊँ। मैं दिल से पहुँचाना चाहता हूँ आपसे। मैं मतलब आई एम स्पीकिंग माई हार्ट। आप समझे कि मैं बस वो बता नहीं सकता, चूँकि ग्राउंड पर जाने का इत्तेफाक कम होता है। आज से करीबन 1.5 साल पहले मेरा जाना हुआ और जो हालात देखे वहाँ पे अल अमान अल हफीज़, दिल कट कर रह जाता है। और तसव्वुर मुश्किल है कि इंसानियत किस कदर पस्ती में है, इंसानियत किस कदर तकलीफ़ में है, और वो हमारी राह देखते हैं। और यकीन नहीं आता कि कोई एक रोटी के लिए, राशन के एक बैग के लिए कोई इस तरह से कर सकता है वहाँ पर। और हम प्रिविलेज्ड एरियाज़ में रहने वाले, हमें उस तरह की मुश्किलात का अंदाज़ा होता नहीं है जो वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं। उस तरह के वक्त को वो लोग गुजार रहे हैं। अगर बारिशें ना हो तो पानी का हुसूल उनके लिए जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो जाता है। वो मतलब तसव्वुर हम नहीं कर सकते। हमें जो पानी नलकों में, घरों में, लाइनों में मिल जा रहा है या कुछ इलाकों में टैंकर के जरिए मिल जा रहा है, वो उनके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है वहाँ पर। और वो जानवर भी जिस जौहर से पानी पी रहा है, इंसान भी वहीं से पानी पीने पर मजबूर है। और खाने पीने के लिए हमारे पास तो अनवा अक़साम की चीज़ें हैं, वहाँ पर तो बस खाना मिल जाए, मतलब सिर्फ भूख मिट जाए, ये उनका असल मसला। हमारे मसले तो बहुत है। तो वो लोग हमारी राह देख रहे हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ने हमें दे रखा है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। ये हमारा मतलब यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से मैंने पहले बात की है कि ये हमारे आमाल का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह से नमाज ज़रूरी है, जिस तरह से हज ज़रूरी है साहिब हैसियत लोगों के ऊपर, जिस तरह से रोज़ा है, जिस तरह से और दीगर मामलात हैं, उसी तरह से ये मामला भी है। खिदमत खल्क़ के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कर दो। तो ये हमारे पैदा करने का मकसद बना दिया गया कि हमें दुनिया में भेजा गया है तो दूसरे लोगों की खिदमत के लिए। इकबाल ने कहा था कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक काशगर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कोट किया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। ये कैसा जिस्म है मुसलमान का कि बहुत से मुसलमानों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ हमारे हम मजहब ही नहीं, हमारे हम वतन भी मुश्किल में, परेशानी में, और हम उनका उसका एहसास ना करें। ये मुमकिन हो सकता है कि हमारे जिस्म का एक आज़ा तकलीफ में हो और हम उसको इग्नोर कर देंगे। चलो हमारे जिस्म में तो 52 आज़ा है, एक आज़ा अगर मुश्किल में भी है, परेशानियों में भी है, तो छोड़ दो उसको, हम तो उसका ख्याल रखेंगे। तो बिल्कुल उन्हें अपने भाई समझे, अपनी बहनें समझे, अपनी माँ समझे, अपना बाप समझे, और उनकी इस मुश्किल में अपने तौर पर जो मुमकिन हो सके वो करें। इसी काम के लिए आज हम यहाँ बैठे थे, इसी काम के लिए हमने आपको दावत दी है। हमें बहुत उम्मीद है आपसे, और हम बिल्कुल दिल से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे, आप हमारे साथ ताउन करेंगे। अकाउंट नंबर्स वगैरह हमने तमाम आपको बता दिए, पैकेजेस के हवाले से आपको बता दिया। इंशाअल्लाह ये नशरियात जारी रहेंगे आने वाले दिनों में भी। आज की नशरियात अपने अख्ताम को पहुँच रही हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। जावेद साहब आपका शुक्रिया, अल्लामा साहब आपका शुक्रिया, हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया। आप अपने कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो।